لا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، یہ سبق یاد کر رہے تھے، دہرا رہے تھے ہم کہ اللہ کی وہ نعمتیں جو آسمان سے زمین پر لا تعداد مسلسل بندوں کے لیے برستی رہتی ہیں اور جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان سب میں سب سے عظیم المرتبہ، سب سے محترم بالشان اور صدر الصدور نعمت عظمیٰ نعمت علم قرآن ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ صحیح بات یہ ہے کہ جو بھی نعمتیں اللہ نے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کائنات کی ساری مخلوق اور ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے اور بھلائی کے لیے اس کے لیے نعمت کے طور پر پیدا کیا ہے۔ ان تمام نعمتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کا انحصار اس پر ہے کہ آدمی قرآن جانتا ہو، قرآنی ضابطے کو جانتا ہو، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے سے ان نعمتوں کو استعمال کرے گا تو وہ نعمتیں ہوں گی، ورنہ نعمتوں کی جگہ وہ چیزیں زحمت ہو جائیں گی۔ اب یہ یوں بھی یہ دارین کی یہ بات بھی کل عرض کی گئی تھی کہ دارین دنیا اور آخرت، صرف آخرت کی فلاح کی نہیں، دنیا کی فلاح کا بھی انحصار اس پر ہے کہ آدمی قرآنی ضابطے اور قاعدے کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ عام طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ شیطان بڑا جو ہے انسان کا دشمن ہے، جو دشمنی انسان سے نکالتا ہے اس میں ایک یہ بھی سب سے بڑی دشمنی ہے کہ اسے دین سے دور کرے، قرآن سے دور کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے دور کرے۔ اسے معلوم ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار اسے اللہ اس کے رسول کی ماننے میں اور قرآن سے وابستگی میں، اصل یہ ہے کہ قرآن سے وابستگی میں ہے۔ اس لیے وہ یہ بھی آدمی کو بہکاتا ہے کہ بھئی اگر دیندار بن جائیں گے، ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے، 100% قرآن سے پوری طرح دل لگا لیں گے اور دن رات کی زندگی کو قرآن سے وابستہ کر لیں گے تو ہم لوگ دنیا میں فقن فقال ہو جائیں گے۔ یا دنیا عام طور پر اس طرح کا تاثر کیا جاتا ہے کہ اس دینداری نام ہے اس کا کہ یہاں پر ہم بالکل دنیا کی نعمتوں سے دور اور بالکل فقن فقال اور جو ہے بے در بے گھر اس طرح پھریں ہم لوگ یہاں ایسی زندگی گزاریں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے خود قرآن نے نیک لوگوں کی دعا، اور وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مانگتے تھے، حدیث میں آتا ہے جو 4 دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مانگتے تھے ان میں ایک دعا یہ بھی تھی۔ اور حج کے ایام میں جہاں آدمی دعا قبولی کروانے جاتا ہے، اللہ کے حضور مانگنے ہی جاتا ہے، وہاں جو دعائیں مختلف پڑھائی جاتی ہیں، معلم پڑھاتے ہیں، لیکن جو دعا سب سے زیادہ وہاں پر صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی، دوسرے کی اسناد کے سلسلے میں کلام ہے، لیکن سب سے زیادہ جس دعا کے بارے میں وہ یہی دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما کر کہ جو ہے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک 70,000 فرشتے ہر وقت متعین رہتے ہیں جو طواف کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، جن کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس موقع پر تم یہ دعا مانگ کرو، آپ بھی یہی دعا مانگ کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کیجئے اور آخرت بھی اچھی کیجئے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے پہلے دنیا اچھی کیجئے، یہ فرمائے دعا مانگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے چچا ہیں، ایک مرتبہ حاضر ہوئے خدمت اقدس میں، عرض کیا ہے نبی اللہ مجھے سب سے اچھی دعا سکھا دیجئے، اور ایسی اچھی دعا سکھا دیجئے کہ جس سے اچھی دعا آپ نے کسی کو سکھائی نہ ہو۔ تو آپ نے دعا بتائی ہے میرے چچا یہ دعا مانگ، سب سے اچھی دعا جو کسی کو سکھائی نہ ہو اللہ کے نبی نے بتائی تو یہ دعا بتائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔
اے اللہ میں دنیا اور آخرت کی عافیت، پہلے دنیا کی عافیت پھر آخرت کی عافیت۔ دنیا اچھی ہوگی یہیں سے تو دنیا کمانے کے لیے، اگر کھیتی اچھی نہیں ہوگی تو کمائی کیسے اچھی ہوگی؟ ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، معاذ سنو، بڑی محبت سے فرمایا، سنو اذان اور جمع تکبیر کے درمیان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اذان کے بعد مسجد میں آ کر دعا کرے آدمی تو دعا ضرور۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا نبی اللہ میں کون سی دعا مانگوں اس وقت جب دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ تو یہ قرآن بھی دنیا اور آخرت کی عافیت اور فلاح کا دار و مدار ہے اس پر، اس لیے کہ یہ جو ہے چونکہ متقی آدمی کے لیے صرف آخرتی میں نہیں ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی کے جو فائدے دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار متقی بن جاتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ آسانی کی زندگی عطا فرماتے ہیں اسے، اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی عطا فرماتے ہیں تقوی کی وجہ سے۔ اور یہ تقوی کا سلیبس اور تقوی کی صلاحیت پیدا کرنا ہے، جو ہے تقوی کوالیفیکیشن کیسے حاصل کرے اس کے لیے قرآن مجید۔ مگر یہ اتنی سب کچھ نعمت، کیسی بڑی سے بڑی نعمت ہو اور قیمتی سے قیمتی کسی کے پاس نعمت ہو، اگر اس نعمت کی قدردانی نہیں ہے، صحیح استعمال اسے نہیں آتا، استعمال اسے نہیں کر رہا ہے جیسے بتایا گیا ہے اس کو، تو ظاہر ہے کچھ فائدہ نہیں۔ ناخلف بیٹے اور اولاد اور چھوٹے بڑے کیسے بڑے سے بڑی چیز اس کو دے دیں، اچھے سے اچھا روزگار بنا کر دے دیں، بڑی بڑی بزنسیں اور کمپنیاں بنا کے دے دیں، بڑے بڑے محل اور کوٹھیاں بنا کر دے دیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ جو شرابی جواری اس میں جو ہے رفتہ رفتہ بیچ دیتے ہیں اور کھو دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں باپ نے اسے بادشاہت کے برابر اسے بٹھا دیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، ایسے دیکھتے ہیں کتنے چاروں نگم، اس لیے کہ انہوں نے نعمت کی قدر نہیں کی۔ اللہ کا ضابطہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کا قاعدہ نعمت کے سے فائدہ اٹھانے کا یہ ہے، قانون ہے اللہ نے دے دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو گے اللہ نعمت کو بڑھائیں گے، اور ناشکری کرو گے تو اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ نعمت چھین بھی نہیں لی جا سکتی ہے، نعمت موجود ہو بے فائدہ کچھ فائدہ ہی نہیں اٹھایا، اور نعمت موجود ہے نعمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے آدمی نقصان اٹھا لیتا ہے۔ رائفل بیٹے نے باپ نے خرید کے دی تھی کہ میرے بچے کی حفاظت رہے گی، مال وال بہت ہے، اتنا سرمایہ کر کے دیا ہے، اور کیا ہوتا ہے جب نعمت میں بعض دفعہ خودکشی کر لیتا ہے آدمی، غصے میں مار لیتا ہے اپنے، ایسی بہت سی نعمتیں ہیں۔ ایسی دولت کو بھی بجائے فائدے کے نقصان میں، عیاشی میں، آوارہ گردی میں، دوسروں کو ستانے میں، اس میں خرچ کر دیتا ہے۔ باپ نے کیسے طریقے سے کما کے دی تھی، ایسا ہوتا ہے۔ تو شکر گزاری شکر کا ایک تو یہی طریقہ ہے کہ آدمی اس نعمت کی جو ہے قدر و منزلت ہو، دل میں زبان سے اظہار کرے، اس کا اپنے بھاؤ سے، اپنے چہرے سے، اپنے زبان سے اس کا اظہار بھی کرے اور اعتراف بھی کرے، اس سے ظاہر ہو کہ نعمت کو نعمت سمجھ رہا ہے، اس کی قدر کر رہا ہے، اس کی عظمت دل میں ہو، اس کا احترام دل میں ہو۔ اور دوسرا اصل یہ ہے کہ اس کو نعمت دینے والے، منعم دینے والے، جو نعمت دینے والے ہیں اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ صحیح شکریہ ہے، صحیح قدردانی ہے کہ جیسے اللہ ماں باپ نے کوئی چیز دی بیٹے کو یا کسی بڑے نے چھوٹے کو دی، تو اگر بیٹے نے اس طرح پر استعمال کری جس طرح باپ کو پسند ہے، قدردانی کے ساتھ اس کو استعمال کیا، باپ کو جیسے خوش ہے ایسے کرے گا تو باپ 10 بار اس نعمت کو، اس چیز کو لا کر دے گا، اس کو مہیا کرے گا۔ تو ایسے ہی اللہ کی نعمت کی سب سے بڑی قدردانی یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم اس طرح فائدہ اٹھائیں جس طرح اللہ چاہتے ہیں، اس کا استعمال ہم کریں اور اس سے دارین کی فلاح اور کامرانی ہم اس طرح حاصل کریں جس طرح اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتے کیسے ہیں؟ اللہ اس طرح چاہتے ہیں جس طرح جناب اللہ کی پسند کیا ہے؟ اللہ کی پسند وہ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ خود قرآن نے کہہ دیا ہے، اے نبی جی اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں پسند کر لے، تمہیں تمہاری طرف نظر کرم ڈالے، تمہیں تمہاری طرف رحمت سے دیکھے، ایک ہی طریقہ ہے فَاتَّبِعُونِي، اے نبی اعلان کر دیجئے میری پیروی کرو۔
جس زندگی کی ہر نعمت کو جس طرح میں نے استعمال کر کے تمہیں سکھایا ہے نعمت کی قدردانی، اس طرح پر استعمال کرو۔ تو جس طرح قرآن میں سب سے بڑی نعمت ہے، جو میرا جو رویہ قرآن مجید کے ساتھ رہا وہی تمہارا بھی ہو، اسی طرح اس کو استعمال کرو، اسی طرح اس کو سمجھو، اسی طرح۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بلکہ آپ نے ایک بڑی جماعت قرآن کو پڑھانے، آپ تو اصل بنیادی کام آپ کا یہی تھا۔ جا بجا قرآن نے ذکر کیا والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان میں وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیشگوئی کی کہ ایک رسول آنے والے ہیں ایسے، تو ان تینوں جگہ پر، اور یہ جو اللہ نے احسان جتایا ہے یہاں پر سورہ جمعہ میں، تو جہاں بھی 4 جگہ حضرت قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آ کر، جو دنیا میں آ کر دنیا والوں کو جو نعمتیں دی اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اور آپ نے دنیا والوں کی جو تربیت کا طریقہ اختیار کیا اور اپنا جو مشن بنایا، اس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ والذی بعث فی الامیین رسول، وہ اللہ جس نے امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں، بے پڑھے لوگوں میں اٹھا دیا ایک نبی کو، رسول امین ان میں سے ہے وہ، یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلے قرآن کی آیتیں ان کو پڑھاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، اور ان کو ان کی باطن کو بھی قرآن سے آراستہ کرتا ہے، ان کو مزکی کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، ان کو کتاب کی اور حکمت کی، اخلاق کی، دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ گویا معلم قرآن بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ نے تعلیم کے تکمیلی مراحل تک، آخری درجے تک، آدھا ادھورا نہیں پڑھایا قرآن، بلکہ ظاہر باطن میں جو بھی اس کے آخری درجے کی کیٹیگری ہو سکتی تھی تعلیم کی، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اور وہاں ایک جماعت چھوڑی جو آپ کی تربیت یافتہ تھی، جن کو صحابہ کہا گیا، اور ان کے بارے میں خود قرآن نے کہا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح یہ صحابہ ایمان لے آئے، تو تم ہدایت یاب ہو جاؤ۔ ہمارے لیے جو معیار لوگ ہیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور پڑھنے والے، وہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کس طرح قرآن سے وابستہ ہوتے تھے، قرآن سے کیسے فائدہ اٹھاتے تھے، اور کس طرح ان کا پڑھنے کا طریقہ تھا، اور کس طرح اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اس کے سلسلے میں حدیث کی کتابوں میں مختلف صحابہ کا یہ قول الگ الگ جو ہے محدثین نے نقل کیا ہے کہ ہم 10 آیتیں قرآن مجید کی پر صرف الفاظ نہیں پڑھتے تھے، ہم یا صرف معنی پڑھ کے نہیں نکل جاتے تھے، یا تفسیر پڑھ کر نہیں نکل جاتے تھے، ہم لوگ 10 آیتیں قرآن مجید کی پڑھتے تھے، اس وقت تک دوسری 10 آیتیں ان کو پڑھ کر دوسری 10 آیتیں اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ پہلی 10 پر عمل نہیں ہو جاتا۔ تو جیسے جیسے قرآن پڑھتے جاتے تھے، قرآن ان کے عمل میں قرآن بنتے جاتے تھے، وہ اپنے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں قدم سے قدم ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو وہ صرف دیکھتے نہیں تھے، آپ کی تعریف نہیں کرتے تھے، آپ کے محبت کے صرف گن نہیں گاتے تھے، آپ کی نعتیں پڑھ کر سر نہیں دھنتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، قدم سے قدم ملا کر ہر چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے کہا کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا قرآن پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، آپ کی اخلاق و سیرت کیا تھی؟ قرآن تھا۔ آپ کی اخلاق کیا تھی؟ سیرت۔ چلتا پھرتا قرآن دیکھنا تھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تحریری شکل میں لکھا ہوا دیکھنا تھا تو قرآن مجید تھا۔ یہ تھا قرآن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ تو صحابہ بھی جیسے جیسے قرآن پڑھتے تھے، قرآن بنتے چلے جاتے تھے، قرآن بنتے تھے تو کیا کرتے تھے، وہ ہدی للناس بن جاتے تھے۔ قرآن کیا کس لیے نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت۔ یہ سلیبس جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ کتاب دعوت اور کتاب ہدایت بنا کر ہمیں بھیجا گیا تھا، تو وہ بھی کتاب جو ہے وہ فرد ہدایت اور فرد دعوت بنتے چلے، داعی بنتے چلے جاتے تھے۔ چنانچہ کوئی ایک صحابی بھی
صحابہ کی پوری زندگی ہم دیکھتے ہیں ان کو باریکی سے، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی کا مقصد اس کے علاوہ کوئی ہوتا نہیں تھا کسی بھی ایک صحابی کا۔ وہ اپنا مشن، اپنا کام، اپنا دھندا صرف یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اللہ کے بندوں تک قرآن پہنچانا ہے، قرآنی دین پہنچانا ہے، ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت بن کر جینا ہے، داعی بن کر زندگی گزارنا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے قرآن مجید کے ساتھ، صورتحال یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو قرآن پہنچانا، قرآنی دین پہنچانا تو دور کی بات ہے، حالانکہ قرآن پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ بلغوا انی، ان کے نبی نے بتایا تھی یہ بات، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت جو سیکھ لو دوسرے تک پہنچا دو، حکم دیا، امر کے سیکھنے میں بات فرمائی، حکم دیا گیا تو یہ فرض، یہ واجب ہوگا۔ تو اس لیے جیسے جیسے جو سیکھتے تھے وہ دوسرے تک پہنچاتے رہتے تھے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ دوسرے تک پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے۔ صورتحال یہ اتنا روز روز یہ واقعات سننے کو ملتے رہتے ہیں کہ غیر مسلم کتنے دنوں سے قرآن طلب کر رہا ہے اور ہم پہنچاتے نہیں، اور ہم مسلسل مسئلے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں لوگوں سے۔ ایک کافر تو ناپاک ہے، اس کے پاس قرآن پہنچایا جا سکتا ہے کہ نہیں، اس کے ہاتھ میں قرآن دیا جا سکتا ہے نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ، اللہ کے نبی سے زیادہ قرآن کے احترام کو کوئی جانتا ہو؟ کوئی بڑے بڑے کافر بادشاہوں سے، جن کے یہاں عام آدمی سے تو اس کی امید بھی نہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ خصوصاً ہمارے ملک میں، ہندوستان میں تو دھرم سے متعلق کسی وقت وقتی طور پر جنون پیدا ہو جائے وہ تو دوسری بات ہے، لیکن مذہب اور دھرم سے یا کسی روحانیت سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز بھی ہو، اس کا آخری درجے میں ہمارے یہاں برادران وطن ہندو بھائی احترام کرتے ہیں۔ مسجد کے سامنے سے گزرتے ہیں، آج بھی گزرتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر گزر جاتے ہیں۔ کسی مزار کے سامنے سے گزرتے ہیں تو فوراً گزریں گے، حالانکہ کیسی منافرت ہو، اندر سے نفرت بھی ہو، کسی مذہبی تنظیم کے اس کا رکن بھی ہو، کوئی بجرنگ دل ہو، شیو سینا کا بھی ہو، تو جب وہ مذہبی جگہ سے نکلے گا، مزار سے، درگاہ سے، خانقاہ سے، تو وہ احترام کے ساتھ نکلتا ہے۔ یہاں پر تو عام آدمیوں کا تو ہے نہیں، لیکن بادشاہوں، امیروں، رئیسوں، جو جن کے ذہن میں جو ہے بادشاہت کا رعب بھی ہے، زوم بھی ہوتا ہے کہ ہم بادشاہ ہیں، جیسے جو ہے قیصر و کسریٰ تو اس وقت کی سپر پاور تھی، یمن کے بادشاہ، حبش کے بادشاہ اور کہاں کہاں کے بادشاہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے، اور خطوط میں پوری آیتیں قرآن مجید کی بعض دفعہ صورتیں لکھ کر بھجوا دی۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا احترام جتنا درکار وہ ہے، جو اس کے لیے مسائل ہیں کہ اسے بے وضو، قرآن کو جس طرح کے مسائل جس طرح ہیں کہ قرآن کو بے وضو نہیں چھونا چاہیے، ناپاکی حالت میں ہاتھ چھونا نہیں چاہیے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے ایک آیت جس کاغذ پر لکھی ہوئی ہو وہ بھی قرآن کے حکم ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اسی کا چلا رہتا ہے۔ ہمارا افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے تعارف پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ ہم خود بھی قرآن مجید کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے، یہ ہماری کتاب ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ سمجھا جاتا ہے۔ سب سے بڑی غلط ظلم جو ہم نے قرآن مجید کے ساتھ بھی اور انسانیت کے ساتھ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے قرآن کی جو اصل خیر تھی اور جو برکتیں تھی معلم قرآن بن جانے اور داعی قرآن بننے کی وجہ سے، سربلندی اور سرفرازی کا وہ منصب ہمیں قرآن کی معلمیت کی وجہ سے، قرآن کی دعوت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں خیر امت کا لقب دیا تھا، وہ ہم نے کھو دیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا جرم اور گناہ، جس کی وجہ سے، جس کی پاداش میں ہم، اس کی نحوست میں ہم یہ مسلسل سہ رہے ہیں، مظلومیت، مغلوبیت، محکومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا اس طرح پر تعارف کرایا ہے، اور چونکہ ہم ہی نہیں تعارف کرا سکتے ہیں، دوسروں کو تو معلوم نہیں ہے ہمارے پاس قرآن ہے، کہ قرآن مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے، جیسے اور دوسرے لوگوں کی، ہندوؤں کی یہ کتاب ہے، سکھوں کی یہ کتاب ہے، عیسائیوں کا یہ دھارمک گرنتھ ہے، قرآن مجید دھارمک گرنتھ ہے۔ حالانکہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان سے، نہ قرآن مجید کی ایک آیت سے کوئی بڑے سے بڑا وہ بھی آدمی اس بات کا دعوے دار کہ قرآن مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے یا مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے، یہ ثابت نہیں کر سکتا کہیں ایک لفظ قرآن میں اس طرح کا آیا ہو کہ مسلمانوں کی دھارمک گرنتھ۔ قرآن نے جا بجا یہ بات کہی ہے، ہدی للناس فرمایا، ہدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ ذات بابرکت ہے
جس نے جو ہے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ عالموں کو ڈرائے. پورے عالم کی امانت ہے، عالم کے ایک کونے تک، جنات و انسان تک پہنچانے کی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی کی بعثت صرف انسانوں تک نہیں، جنات تک بھی تھی. وہ جہاں بھی ہوں، صرف زمین میں نہیں، کہا جہاں تک بھی جائیں گے وہیں تک ان تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور سب کی کتاب ہے. قرآن مجید کے سلسلے میں کیسی زیادتی کی بات ہے یہ عموماً. اور اسی وجہ سے ہم لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کی بات دوسروں سے کرتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن ہے، ہمارے یہاں تو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمارے یہاں تو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. جب وہ یہ اب چونکہ ہم نے ایسا تعارف کرایا ہے تو وہ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے. یہ تعارف کہ یہ مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے، از خود اگر وہ قرآن کی طرف آئے تو ایک طرح سے حجاب اور ایک پردہ اور ایک رکاوٹ، ایک دیوار بن کر حائل ہے. انسانیت اور قرآن کے بیچ یہ تعارف ہمارا اور یہ سمجھنا اور یہ سمجھانا کہ قرآن مسلمانوں کی دھارمک گرنتھ ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت سے بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے. اور بتائیے، ہدایت سے جس قوم کو ہدایت کے پیغام پہنچانے کے لیے خیر امت کا لقب دیا گیا تھا، وہ خود رکاوٹ بن جائے اور آڑ کھڑی کر دے تو کتنا بڑا ظلم ہوگا. اور پھر اللہ کے یہاں ہماری کیا قدر و منزلت ہوگی، اور اللہ کے غضب کے ہم کیوں حقدار نہیں ہوں گے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے، اور ہمارا تاثر کچھ اپنے اعمال، زیادہ اپنے اعمال سے بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باطل کو اور شیطان کو اور طاغوت کو اسلام سے، نور سے، اندھیروں سے، تو چونکہ سارے باطل نظریات اور باطل مذاہب تو اندھیرے ہیں، اندھیروں سے اندھیروں کو کوئی بیر نہیں ہوتی. اندھیروں کو بیر ہوتی ہے کس سے؟ روشنی سے. اس لیے کہ اندھیروں سے اندھیرے ختم نہیں ہوتے، اندھیرے ملیں گے تو اندھیرا اور گہرا ہو جائے گا. لیکن اندھیرے کے سامنے اگر روشنی آئے گی تو اندھیرے کے لیے خطرہ ہے. اس لیے وہ اسلام ہی کو خطرہ سمجھتے ہیں. وہ لوگ اسلام نور ہے، اسلام کو خطرہ سمجھتے ہیں وہ بیچارے. اور وہ کوششیں کرتے ہیں کہ اپنے اندھیروں کو بچانے کے لیے روشنی کو دور رکھنے کی کوشش کریں، روشنی سے لوگوں کو بدظن کریں، اسلام سے بدظن کریں، کر رہے ہیں. لیکن زیادہ دخل اس کو نہیں ہے کہ یہ تاثر ان کے ذہنوں میں ہے کہ مسلمان گندے ہوتے ہیں، مسلمان جاہل ہوتے ہیں، مسلمان جرائم پیشہ ہوتے ہیں، مسلمان جو ہے آتنکوادی ہوتے ہیں. یہ جو اس طرح کا تاثر ہے، اس میں ہمارے قرآن سے اور اسلام سے دور رہنے کو بڑا دخل ہے، ہمارے کردار کو دخل ہے. ہم دیکھتے ہیں، خود ذرا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جیلوں میں جا کر دیکھیے، یا مظفر نگر کے جیل میں، ہم لوگ ایک زمانے میں جیلوں میں کام کر رہے تھے، ہر ایک جیلر کو اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو نے جا کر پہلی ملاقات میں غازی آباد میں گئے تو وہاں بھی، اور یہاں میرٹھ میں گئے تو وہاں بھی، عبداللہ پور جیل میں، اور مظفر نگر میں گئے تو سہارنپور میں گئے تو جیل میں جا کر وہاں سب سے پہلی شکایت ہر جیلر، ہر جیل سپرنٹینڈنٹ نے کی کہ مولانا صاحب آپ دیکھیے، فکر کیجئے گا، یہ کیجئے گا کہ ہمارے ضلع میں مسلمانوں کی تعداد کا تناسب اتنا ہے اور جیل میں قیدیوں کا تناسب کہیں زیادہ ہے تعداد کے مقابلے میں. تو صرف اس لیے نہیں، یہ بات نہیں، یہ بھی کچھ نہ کچھ اس میں دخل ضرور ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جب تعصب کا ماحول ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تو کیسز میں ڈھیل کم دی جاتی ہے اور زیادہ پکڑے جاتے ہیں. لیکن زیادہ بات یہ ہوتی ہے کہ کیسز ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں آپس میں. تو ہمارے کردار کو دخل ہے کہ انہیں گندی قوم سمجھتے ہیں. ہمارے محلوں میں دیکھ لیجئے جو صورتحال ہوتی ہے، کیسی گندگی پائی جاتی ہے. تعلیم کا ریشو دیکھ لیجئے. یہ سب چیزیں تو حقائق ہیں جو سامنے ہیں، جو ہے سچر کمیٹی کی رپورٹ میں آ گیا یہ بات. تو وہ ایک ایسی قوم کا دھارمک گرنتھ جو گندی ہے ان کے نزدیک، جو جاہل ہے ان کے نزدیک، جو لڑاکو ہے ان کے نزدیک، جو آتنکوادی ہے ان کے نزدیک، اسے کیوں پڑھیں گے؟ وہ تو ظاہر ہے اسے تو اگر پڑھیں گے بھی تو اسی طرح پڑھیں گے. ایک دشمن اور ایک مخالف قوم کا گرنتھ ہے، اس میں ہم کیا کیڑے نکال سکتے ہیں، کیا خرابی نکالیں گے؟ اس سے کچھ فائدہ اٹھانے کی نیت سے کبھی پڑھیں گے نہیں. اس طرح ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے. اس قرآن مجید کے بارے میں یہ تاثر کہ مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے، ذرا سوچئے کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو آیتیں گنی گئی ہیں قول کے مطابق 6666 آیات ہیں، 6232 آیات ہیں. سب سے زیادہ مستند جو لوگوں کی تعداد مانی جاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ، یعنی آیتیں تو کم بڑھتی ہے، ایک نقطہ بھی کم بڑھتی نہیں ہو سکتا قرآن میں. تو آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ لام الف تا، چھوٹی کچی آیتیں، پکی آیتیں، یوں سمجھیے دیہاتی زبان میں.
کچھ لوگوں نے کچی پکی ساری آیتوں کو گنا ہے، کچھ لوگوں نے پکی آیتوں کو گنا ہے، اس طرح جو ہے۔ تو 6666 آیات میں 553 آیات ایسی ہیں، صرف 553 آیات جن میں قرآن ان لوگوں کے لیے خطاب کرتا ہے یا ان لوگوں سے خطاب کرتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے لیے احکام کی آیتیں ہیں 553۔ اور 470 آیتیں ایسی ہیں جن میں کامن خطاب ہے، یعنی ان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں سے بھی بات کی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی بات کی ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی بات کی ہے۔ اور باقی 8500 کچھ آیتیں، 43 شاید باقی بچتی ہیں، 8543 آیتیں ایسی ہیں جن میں قرآن صرف ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں سے خطاب کرتا ہے جو اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں، مسلمان نہیں کہتے۔ وہ 80% قرآن کی آیتیں قرآن ان سے خطاب کرتا ہے، ان کے لیے خطاب کرتا ہے جو مسلمان نہیں ہے۔ تو جس کتاب کا 80% خطاب ان لوگوں کے لیے ہو جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، اس کے بارے میں یہ تعارف اور یہ انٹروڈکشن کتنا غلط ہے اور کتنی زیادتی ہے پوری انسانیت کے ساتھ ہماری، چونکہ ہمارے ذمہ تھا یہ بات پہنچانا، مسلمانوں کے ذمہ تھا یہ بات پہنچانی، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ہم نے اسے جو ہے ان تک نہیں پہنچایا، بلکہ ان کے لیے تعارف کرایا کہ یہ مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں بھی خیال نہیں آتا کہ قرآن دوسروں تک پہنچانا ہے ہمیں، حالانکہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام باقی تھا، سارے نبیوں کے معجزات ان کے ساتھ چلے گئے چونکہ وہ اپنا کام پورا کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی کا کام ہر کچے ہر پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہونے تک ہونا ہے، اس لیے اللہ کے نبی کا معجزہ بالکل اپنے اعجاز کے ساتھ، اپنی اسی تاثیر کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ، اسی طرح عظمتوں اور رحمتوں کے ساتھ بدستور ہمارے پاس موجود ہے۔ تو عام طور پر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ قرآن اس لیے جب وہ سمجھتے ہیں کہ آتنکوادیوں کی کتاب ہے تو اس میں غلطیاں نکالنے کے لیے اور اس میں فی نکالنے کے لیے وہ کرتے ہیں بہت۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس احسان ہے، یہ بھی دنیا میں بہت ہو رہا ہے کہ لوگ قرآن کی مخالفت میں قرآن کے اندر کمیاں نکالنے کے لیے، قرآن کا یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے کھلا۔ ایسے ہزار لوگ آپ کو پوری دنیا میں مسلسل ملیں گے جو قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ قرآن میں فی نکالیں، قرآن میں کمیاں نکالیں، قرآن کی کمزوریاں تلاش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ ابھی پچھلے دنوں جارم وان دنیا کا بدترین اسلام دشمن ایک شخص تھا ہالینڈ کا، جو ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت آمیز کارٹونوں کا ایک کمپٹیشن منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی کے توہین کے کارٹون بنائیں گے جو آرٹسٹ جو جتنا زیادہ معیاری بنائے گا اس کو اتنا زیادہ انعام ملے گا۔ فرسٹ پرائز اس نے $50,000 کا انعام رکھا تھا، اور ایک جو ہے سونے کا ایک کپ اور اس کے ساتھ ایک میڈل، وہ جو ہے شیلڈ وغیرہ دینے کا تھا۔ $50,000 یا 5 کروڑ روپے کا انعام رکھا تھا اس نے۔ ساری دنیا تڑپ رہی تھی، مسلمان بالکل سانسیں رکی ہوئی تھی، سارے بادشاہ طیب اردگان بار بار ہالینڈ کے اس کو خط لکھ رہے تھے، عمران خان چیخ رہے تھے، محمد بن سلمان جیسے آدمی وہ بھی چیخ رہے تھے کہ انہوں نے بھی خط لکھے اس کو جو ہے UN کو اور کو، تو وہ اس نے جو ہے کمپٹیشن کینسل کرنے کا اعلان کیا تو مسلمانوں کی سانسیں رکی۔ ابھی تقریباً 1 سال ہوا ہوگا یا 1.25 سال ہوا شاید، اس نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ میں نے خود وہ پریس کانفرنس دیکھی ہے انٹرنیٹ پر، تو اس نے جو ہے ان سے لوگوں سے یہ بات کہی کہ میں قرآن کے خلاف ایک کتاب لکھنا چاہ رہا تھا اور لکھنا شروع کی۔ جب آدھی کتاب میری ہو گئی، میرے ذہن میں تھا کہ 500 صفحوں کی کتاب ہوگی، 250 صفحے جب لکھ چکا تو خیال ہوا کہ اپنی کتاب جب لکھتا ہے تو دیکھتا ہے میری صحیح بھی چل رہی نہیں، تو اس نے پڑھنا شروع کیا تو کہ میرا یہ تاثر آیا، قرآن کا معجزہ ہے، یہ زندہ معجزہ ہے کہ قرآن کے اس نے کہا کہ میں پڑھتے پڑھتے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام پر، قرآن پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات میں نے یا اسلام دشمنوں نے آج تک کیے ہیں، میں نے سب کے جواب اپنی کتاب میں لکھ دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسلام سے مطمئن ہوں، آئی ایم سیٹسفائیڈ ود اسلام۔ تو اس نے کہا کہ اس لیے میں اسی پریس کانفرنس میں اعلان کیا، پہلے سے اس کے ذہن میں نہیں تھا، پریس کانفرنس کی اپنی غلطی کا اظہار کے لیے اس نے، شاید مسلمان ہونے کا اعلان کے لیے شاید پریس کانفرنس نہ کی ہو سکتا ہے یا اسی کے لیے کیوں، اس لیے میں اعلان کرتا ہوں اس پریس کانفرنس میں کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک سلمان نام کے یا انس نام کے کوئی جرنلسٹ تھے، انہوں نے پوچھا آپ نے کہاں اسلام قبول کیا؟ کہ کہاں اسلام قبول کرتا میں، جب میں اسلام سے مطمئن ہوں تو آئی میں مسلم،
نے کہا نہیں آپ نے کلمہ پڑھا ہے کسی سے؟ نہیں کلمہ پڑھنے کیا کہ نہیں کلمہ پڑھے بغیر مسلمان نہیں ہوتا جب تک اوت نہ لے ہو. نے کہا آپ پڑھا دو. تو اس نے وہ کلمہ پڑھایا تو مسلمان ہوا. گویا وقت کا ابو جہل یا ابو لہب مسلمان ہو گیا قرآن کے اعجاز کے سامنے. اس نے بھی ناک رگڑ دی. وہ خود یہ بات کہی اس نے اسی پریس کانفرنس میں کہ ہم لوگ اور ہماری پوری جماعت, پوری سیاسی تحریک دائیں بازو کی جماعت کا وہ بہت ذمہ دار جو ہے کوئی وہ ہے برباری یا کچھ اپنا جو ہوتا ہے وہاں کا. اس نے کہا کہ ہماری پوری جماعت کی کوشش یہ تھی جو چیزیں بہت ناپسند ہیں انسانیت کے لیے, مقبوض ہیں, ناپسند ہیں, جن سے نفرت اور کراہیت ہوتی ہے انسانیت کو, ان سب کو اسلام سے منسوب کر کے مشہور کیا جائے کہ یہ اسلام ہے. جو چیزیں بری لگے وہ یہ مسلمانوں کی چیزیں ہیں. یہ تھی ان کی تحریک قرآن. اور تو ہم اب جب وہ اسلام زیادہ تر تو ایسا ہوتا ہے لیکن ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہوتی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ کی طرف سے ہر ایک کے لیے ہدایت تو اللہ کے یہاں سے مقدر ہے. بہت سے لوگ پڑھتے ہیں پھر قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں, قرآن کی چیزیں آتی ہیں تو ہم لوگ جواب بھی اسی, چونکہ ہمارے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ قرآن ہمارا گرنتھ ہے, انہیں بتایا ہوا ہے, اس لیے قرآن سے انہیں محبت ہونے کے بجائے اپنے رب کا کلام ہے, ہمارے پیدا کرنے والے پالنہار کا کلام ہے, ہمارے محبوب رب کا کلام ہے. آدمی انسان و عبد الاحسان, ایک انسان کوئی احسان کوئی کر دے ساری عمر گن گاتا ہے وہ اللہ جس نے اتنے احسانات کیے ہیں, اتنے احسانات کیے ہیں. اور قرآن مجید بار بار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو احسانات ہیں ان کا ذکر بھی کرتے ہیں, اپنا تعارف اسی پس منظر میں کراتے ہیں, ہم نے تمہارے لیے بندوں یہ کرایا یہ کرایا یہ کرایا. تو لوگ کبھی اسے پڑھتے ہیں تو اللہ ہدایت بھی دے دیتے ہیں, لیکن جو نہیں ہوتے ہیں تو وہ کیا جو ہے تو ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں, پھر ہم لوگ اس کا جواب بھی اسی طرح دیتے ہیں کہ ہمارے قرآن احتجاج کرتے ہیں, تحریکیں چلاتے ہیں, اس کے خلاف وہ کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اپنے جرم سے توبہ کر کے لوگوں تک قرآن مجید پہنچانے کی کوشش کریں. عموماً یہ بات صحیح ہے کہ جب یہ لوگوں کو یہ بات اس پسمہ ابھی تک افسوس ہے اور یہ ایک بہت بڑا خلا ہے قرآن مجید اور انسانیت کے بیچ میں کہ ہم نے عام طور پر جو قرآن تھوڑا بہت ترجمہ کیا بھی ہے, دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہمیں دی گئی تھی, قرآن پوری انسانیت کا تھا اور مسلمان واسطہ تھے اور درمیان میں تھے جو ہے وہ پہنچانے والے ڈاکیا, ایک طرح سے پہنچانے والے میڈیٹر تھے جن کو قرآن کے اس تعارف کے ساتھ کہ قرآن آپ کے رب کا کلام ہے اور آپ تک کے لیے یہ پیغام ہے اس تک پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی. مسلمانوں نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا, یقیناً مسلمانوں نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. لیکن جب ان کو تھوڑا سا ان کو یہ تعارف ہوتا ہے کہ نہیں یہ آپ کے رب کا کلام ہے تو حالات بدل جاتے ہیں. میں نے شاید آخری صفحے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ پیام انسانیت کا ایک پروگرام تھا سونی پت میں, تو سوامی اگنیویش بھی آئے ہوئے تھے, ان کو بھی بلایا تھا. حضرت مولانا ہمارے حضرت والا حضرت مولانا رابط صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف رکھتے تھے. اب وہ ہر تقریر کے بعد سوال و جواب کا وقفہ بھی تھا, میں ہی جلسے کی نظامت کر رہا تھا اور کوشش کی تھی سونی پت کے تمام مذہبی تنظیمیں, ہندو پریشد کے, بجرنگ دل کے, بی جے پی کے, شیو سینا کے, سب لوگوں کو بلایا جائے. تو سوامی اگنیویش بہت ہی ایسی تقریر کرتے ہیں, بہت ہی اقدامی قسم کی اور بڑی سخت لفظ بولتے ہیں. اس میں انہوں نے تقریر کی کہ وہ آتنکوادی ہے دنیا کا, وہ یہ دیکھو دیسی کتا بھی بولا, ایڈوانی نے کوئی بیان دیا تھا تو کیوں کہا دیکھو دیسی کتا بھی بولا, اور وہ آتنکوادیوں کا سردار بش بھی بولا اور یہ بھی بولا وہ کیا. خیر وہ تقریر کے بعد ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ ان میں سے ایک سردار تھے اور ایک دونوں کھڑے ہو گئے اور دونوں نے یہ سوال کیا کہ آپ تو کہتے ہیں تمام مذاہب کی کتابیں محبت اور پریم بھاؤ سکھاتی ہیں, لیکن اس قرآن تو کافروں کو اور ہندوؤں کو قتل کرنے کی جو ہے وہ دیتا ہے, بتاتا ہے, تو قرآن کہاں محبت سکھاتا ہے. تو سوامی اگنیویش نے جواب دیا, پہلے تو بہت ویسا سخت سا جواب دیا, پھر انہوں نے کہا کہ اصل میں دیکھیے یہ ہے کہ دھرم کی ویاکھیا اس کے عالموں سے پوچھنی چاہیے. آپ کے یہاں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے سونی پت میں, تو آپ جو آیتیں ہیں ان کے بارے میں جو ڈیفینیشن ہے اور تفسیر جو ہے وہ علماء سے عالموں سے جا کر پوچھیے. تو میں نے سوامی جی سے اجازت لے کر ان سے کہا کہ ذرا سی میں بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ دیکھیے قرآن کے بارے میں غلط جو قرآن کے پریچے میں اور اس کے تعارف میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے, غلط فہمی ہو گئی ہے. قرآن کا یہ تعارف سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے. قرآن مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ نہیں ہے, نہ اللہ کے نبی نے کبھی بتایا جن پر قرآن اوترت ہوا, نہ قرآن نے یہ بات کہی, بلکہ یہ پیدا کرنے والے مالک کا
جو ماں کی چھاتیوں میں آپ کے آنے سے پہلے دودھ بھیجا، اور جس نے ماں کے دل میں آپ کے ممتا دی، جس نے ماں کے دل میں کلیجے میں ایسی ممتا دی کہ آپ کو کیسی معذوری میں انہوں نے محبت سے پالا پوسا، سورج چاند بنایا، زمین آسمان بنایا، اس پیدا کرنے والے مالک کا ہی آپ کے پاس پریم پتر ہے۔ یہ قانون، دستور اور کانسٹیٹیوشن کا لاسٹ اپ ٹو ڈیٹ ایڈیشن کا نام قرآن مجید ہے، جس کا ماننا جتنا حضرت مولانا کے لیے ضروری ہے، سوامی جی کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ مسلمان پھنسیں گے نیائے دیوس میں، اور ان سے پوچھ ہوگی، سوال ہوگی کہ ان کے ذمہ تھا، انہیں ڈاکیا بنایا تھا، ان کو میڈیٹر بنایا تھا، ان کے ذمہ تھا امانت پہنچائی، نہیں پہنچائی تو یہ پکڑے جائیں گے۔ لیکن اس کی وجہ سے آپ میں سے کوئی بچ نہیں سکتا کہ ساری دنیا کے قانون کے پہلے ورق پر یہ لکھی رہتی ہے، سارے ورق پر قانون کا جاننا سب سے بڑا قانونی جرم ہے۔ آپ کسی جج کو یا کسی پولیس والے کو اس لیے کہہ کر واپس نہیں کر سکتے جب آپ کو پکڑنے آئے گا کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے دیش میں چوری کرنا جرم ہے، اس لیے ہم نے تو کار چوری کر لی تھی، ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ اسمیک بھیجنا نہیں چاہیے، ہمیں تو معلوم نہیں تھا ٹیکس چوری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تو یہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ اگر معلوم نہیں ہے تو آپ پر دو جرم عائد ہوں گے، ایک قانون نہ جاننے کا جرم، ایک قانون نہ ماننے کا جرم۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے، میں نے ان سے کہا کہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ایک بار قرآن اس نیت سے پڑھیے کہ میرے سب سے دیالو کرپالو میرے مالک کریم رب کا میرے لیے پریم پتر ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض آئے گا ہی نہیں پہلے تو، اور اگر آئے گا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ڈاکیا سے کون لڑتا ہے کہ سرکاری نوٹس کیوں لایا؟ آپ نے جرم کیا ہوگا، سیدھے جا کے وہ کیجئے آپ اپنی سرکار سے، اللہ سے آپ کا سیدھے تعلق ہے، کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیٹی کا بھی مالک سے تعلق ہے، وہ سیدھے اپنی سیاح کو اس سے کہہ سکتی ہے، تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے سے کہیے۔ تو اس کے بعد ہم لوگوں کو واپس آنا تھا حضرت مولانا کے ساتھ دہلی، وہاں کھانے کا انتظام کیا تھا۔ تو جب میں گاڑی میں بیٹھنے والا تھا تو وہ کہنے کہ جا رہے ہیں آپ، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا، کھانا تو ساتھ میں کھانا پڑے گا اگر ہمیں کھلانا ہے۔ حضرت مولانا سے ریکویسٹ کرنے لگے، سر وہ ساری زندگی کا دھونا، بالکل ذہن صاف کر دیا، جو دل میں بیٹھا ہوا تھا کچلا ہوں، مولانا صاحب کے ساتھ تھوڑی دیر سنگتی چاہتا ہوں، بیٹھ جائے، بٹھا دیے، بیٹھ گئے۔ پھر وہ میں حضرت مولانا نے کہا کلیم تمہیں کوئی دوسری گاڑی ہو تو اس سے آ جانا، کھانا کھائے۔ اس کے بعد وہ اتنا زیادہ اسلام سے متاثر ہوئے، اتنا زیادہ اسلام سے متاثر ہوئے اس زمانے میں کہ 1 سال بعد وہ ایک پولیس اکیڈمی کا ایک پروگرام تھا، وہ میری صدارت میں وہاں ایک بیچارے ساتھی ہیں انہوں نے کرایا، تو وہ انہوں نے پرچی بھیجی کہ میں جو ہے 2 منٹ اسٹیج پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں وہی ہوں جس نے پیام انسانیت کے فلاں والے حال میں پروگرام میں ایک بہت برا ہوا گندا سا سوال کیا تھا۔ یہ کیا انہوں نے؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جب سے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، قرآن کو اپنے مالک کا کلام پڑھ کر پڑھا، تو قرآن مجھے چپکتا گیا اور کھینچتا گیا، اور قرآن سے مجھے محبت ہو گئی۔ اور پھر میں قرآن والوں کو جاننے کے لیے، قرآنی سسٹم کو جاننے کے لیے، ہمارے رشتہ دار پاکستان رہتے تھے، بالکل کبھی تصور نہیں تھا کہ پاکستان جا گیا، اور پاکستان میں ان لوگوں کی اتنی محبت میں نے دیکھی، اور ایسا دیکھا کہ دنیا میں بہت سے ملکوں کا سفر کرایا مجھے تنظیم نے بھی اور ویسے بھی، لیکن کسی جگہ میں نے اتنے چاہنے والے اور اتنی سچی محبت کرنے والے نہیں دیکھے۔ اور یہ جو ہے یہ اس نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنے پھر تاثرات بیان کیے، اور اللہ کا شکر ہے آپ ایک نہ صرف وہ مسلمان ہیں بلکہ اسلام کے ایک داعی ہیں وہاں، ہمارے ساتھی رفیق ہیں۔ تو عموماً یہ ہوا ہے کہ ہم نے ظلم یہ کیا ہے کہ عموماً یہ ہو کہ ہم نے قرآن کو اگر قرآن کو پہنچانے کی کوشش بھی کی تو ایسے جیسے ہمارا اپنا دھارمک گرنتھ ہم پہنچا رہے ہیں یا اپنے رب کا تعارف کرا رہے ہیں۔ قرآن نے کہیں یہ بات نہیں کی، جہاں ربی و ربکم ساتھ ساتھ فرمایا، اللہ و ربی و ربکم۔ ابھی ملیشیا میں جو ہے درس قرآن وہ چل رہے تھے، کیا نام، ایک دعوتی کیمپ تھا 3 مہینے اور جو ہے 3 دن کا، اور بہت سے مدارس کے لوگ اور 18 ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو وہاں بڑے بڑے علماء نے اسی طرح ہم نے پڑھا قرآن مجید کو اپنی مذہبی کتاب سمجھ کر اسی طرح تعارف سم کیا، اور اسی طرح دوسروں تو پہنچانے کی بھی اسی پس منظر میں کوشش کی۔ تو وہ حیرت کر رہے تھے، وہ دروس جب دروس ہوئے، دعوتی دروس، تو اس میں یہ جو ہے اسلام کس کے لیے ایک درس ہو رہا تھا، تو بعد میں کئی بہت چیدہ قسم کے بڑے ذہین ترین علماء اپنے اداروں کے ماہرین اور تکمیل کے مراحل کے ذمہ دار جو تھے وہ آئے، اور وہ آگے کہنے لگے مولانا ہم ساری زندگی ہم کیسے قرآن کو پڑھتے رہے، ہمیشہ جب اللہ و ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، تو ہم یہی سوچتے رہے عبد الرحمن کا رب بھی ہے، عبداللہ کا رب بھی ہے۔ یہ خیال ہی نہیں آیا کہ جیکب کا رب بھی ہے اور جے پرکاش کا رب بھی ہے، اس کا خیال ہی نہیں آیا، حالانکہ قرآن ان سے ہی خطاب کر رہا ہے کہ تمہارا رب بھی ہے ہمارا رب بھی ہے۔
تو بنیادی بات یہ بہت سب سے پہلی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کے ذمے، اور ہم سب کے ذمے سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے اس تعارف کے اس جو ہے جالے کو اور اس گندگی کو اور اس اندھیرے کو اپنے ذہنوں سے بھی ہم نکالیں کہ قرآن مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے، اور دوسرے لوگوں تک جب ہم کتاب پہنچائیں، اور کتاب کا ترجمہ کریں، تفسیر کریں، ان تک قرآن پہنچانے کی کوشش کریں، تو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اس پس منظر میں ایک شدید ضرورت ہے کہ ایک ایسا ترجمہ کیا جائے جس میں ان کے مزاج، ان کی زبان، ان کی معاشرت، ان کے خیال کر کے کہ قرآن پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے کلام ہے، اسے پہنچایا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قرآن اسی طرح پڑھتے تھے، قرآن اسی طرح سمجھتے تھے، قرآن اسی طرح لوگوں تک پہنچاتے تھے کہ قرآن ہمارے رب کا کلام نہیں ہے۔ جس اللہ کا ہم تعارف کرا رہے ہیں وہ ہمارا رب نہیں، تمہارا بھی وہی رب ہے۔ الہنا و الہکم واحد، ہمارا رب بھی تمہارا رب بھی، ربنا و ربکم، تمہارا رب بھی ہمارا رب بھی، ہمارا پالانہار بھی ہمارا پالانہار بھی۔ یہ فکر میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا میں آج اگر صرف جو مسائل ہیں اور دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اسلام کے خلاف لوگ باطل طاقتیں بالکل سینہ سپر ہو رہی ہیں، اگر صرف اتنا کر لیں مسلمان کہ جو اسلام، دین، اللہ، اس کے رسول، مسجدیں صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے، کہاں سے آیا کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ جو ہے اللہ کے رسول مسلمانوں کے ہیں، کہاں سے آیا کہ اللہ کے رسول مسلمانوں کے؟ حرمین شریفین مسلمانوں کے یہ نہیں ہے، ساری دنیا کے دین جو ہے وہ دین اسلام ساری انسانیت کا دین ہے، اور ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ساری انسانیت کے لیے ہے۔ تو اگر ہم یہ کر لیں تو یہ جو ہے جو مسائل ہمیں آ رہے ہیں اس دشمنی اور منافرت کی وجہ سے، اور ساری دنیا ہمارے خلاف ہو گئی ہے، ہونے کے بجائے وہ دوریاں کہیں بہت کم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ قرآن مجید کا اس منظر میں تعارف پوری دنیا تک پہنچائیں، اور اس کے اندر جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔